بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسفید پروگرام ایوننگ آور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 نومبر ہے، 26 ربیع الاول ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ لائیو کالز کے ذریعے سے آپ کے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور آن لائن گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع رہے گا عالمی حالات اور امت مسلمہ کہ عالمی حالات کے تناظر میں امت مسلمہ کا کیا ایکشن ہے۔ اس میں بعض سرکردہ ممالک جنہوں نے باقاعدہ امت مسلمہ کی ایک ٹھیکیداری کی سی حیثیت لی ہوئی تھی، وہ اس وقت اپنا کیا کردار نبھا رہے ہیں۔ ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کی پسندیدہ طریق شخصیت، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ عالمی حالات کروٹ لے رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ امت مسلمہ کا جو ہے وہ اس میں مختلف جگہوں سے وہ جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ کہیں سے رسپانس آ نہیں رہا، بلکہ اس میں منفی جو ہے وہ خبریں زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ تو ایک ایک کر کے مختلف جہتوں کے ساتھ بات کریں گے۔ پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کی طرف چلتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ کا وزٹ ہو رہا ہے۔ کس تناظر میں دیکھیں گے آپ اس کو کہ کیا اہم معاملات ہیں، کیونکہ امریکہ میں منتقلی اقتدار کا عمل جاری و ساری ہے اور ایسے وقت میں جواز ظریف صاحب پاکستان آئے، کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، امریکہ میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کا اثر بہرحال دنیا پر پڑتا ہے، دنیا کی معیشت پر بھی پڑتا ہے اور سیاست پر بھی پڑتا ہے۔ تو وہاں پر جو اس وقت نئی اقتدار کہنا چاہیے، نیا اقتدار اور نئی حکومت کہنا چاہیے جو برسر اقتدار آ رہی ہے، تو اس نئی حکومت کے کو خود امریکہ کے اندر جس انداز میں لیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیاں تھیں وہ خود امریکہ کے اندر بھی ناقابل قبول رہی ہیں۔ چہ جائے کہ امریکہ سے باہر کی دنیا میں ٹرمپ کی پالیسیز کو پسند کیا۔ دنیا بھر میں ٹرمپ نے شہرت تو پائی، لیکن جو اس کو شہرت ملی وہ مثبت شہرت نہیں تھی، شہرت تھی۔ یعنی ایک ایسا انسان یا ایک ایسا صدر جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسا صدر جس کی زبان پر کوئی اعتماد کر کے کوئی پالیسی نہیں بنا سکتا، ایک ایسا صدر جو ہر پل تبدیل ہو سکتا ہے اور ہر دوسرے منٹ پہ ایک نئی بات کر کے پرانی اپنی ہی کی ہوئی بات کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ جب ایک ایسا صدر امریکہ جیسے مقتدر اور عالمی طاقت کا سربراہ بنے گا تو یہ جو کیفیت ہے یہ صرف اس صدر کو ڈیمیج نہیں کرے گی بلکہ اس پورے ملک اور اس کے سیاسی نظام کو ڈیمیج کرے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے باقی ممالک پھر امریکیوں پر اعتماد نہیں کر پائیں گے کہ کیا پتا ابھی امریکہ جس پالیسی کا اعلان کر رہا ہے یا جو وعدے کر رہا ہے کل ہی اس وعدے سے پھر جائے اور کوئی نئی بات کرے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کے حکمران ایسا نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن فرق اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ بالکل واضح اور آشکار طور پر آ کر وہی بات کرتا تھا جو اندر ہوتی تھی اور اگلے ہی دن پھر نئی بات کرتا تھا اور اس میں کسی لگی لپٹی کا خیال نہیں کرتا تھا ٹرمپ۔ لیکن اس سے پہلے کے حکمران جو آئے، اوباما ہوں یا باقی حکمران، تو وہ اندر کی بات باہر نہیں کرتے تھے اور ٹائم لگاتے تھے، کرتے وہی تھے، پالیسیز وہی ہوتی تھیں، لیکن اظہار میں، بیہیویئر میں اور سیاسی معاملات کو ٹیکل کرنے میں ان میں نسبتاً بردباری، تحمل اور برداشت کی قوت زیادہ نظر آتی تھی۔ لیکن ٹرمپ میں یہ چیزیں جو ہیں بالکل بھی نہیں تھیں اور ان چیزوں کا فقدان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ ادوار کے بالکل برخلاف ٹرمپ اپنا دوسرا دور نہیں دے سکا۔ اپنے پہلے 4 سالہ دور ہی میں اپنی انہی
رنگین اور غیر قابل یقین پالیسیز کی وجہ سے جہاں باقی ساری دنیا میں بدنام ہوا اور نامقبول ٹھہرا، وہیں پر امریکہ کے اندر بھی وہ نامقبول ٹھہرا اور امریکی عوام نے اس کو مسترد کیا، اور جو بائیڈن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آنے والا صدر بائیڈن ہے۔ تو اس اعتبار سے امریکی پالیسی بالکل واضح ہے۔ اب اس کا اثر باقی دنیا پر کیا پڑے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عراق پر اس کا اثر کیا پڑے گا، سیریا پر کیا پڑے گا، لبنان اور فلسطین کے مسائل پر اور کیا کیا پڑے گا، صحیح کی حمایت اور عدم حمایت کے حوالے سے کس طرح کی پالیسیز سامنے آئیں گی، ایران پر جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے حوالے سے کیا بائیڈن وہی پابندیاں قائم و دائم رکھے گا جو ٹرمپ نے لگائی تھیں، یا پھر اس کی پالیسی بدلے گی اور وہ اس معاہدے میں، ایٹمی معاہدے میں جو 5+1 نے کیا تھا ایران کے ساتھ، اس ایٹمی معاہدے میں امریکہ دوبارہ واپس آئے گا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد اور حلف اٹھانے کے بعد تقریباً 6 ماہ میں واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اب جو صحیح اس خطے کی صورتحال ہے، اس صورتحال کو جو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودیوں کے ہاں ٹرمپ کے ناکامی کے بعد صف ماتم بچھی ہے۔ اچھا، عرب ممالک کے ہاں اس کی بہرحال خاص وجہ کیا ہے، ٹرمپ سے اس کی جو خاص وجہ کیا توقعات ہے؟ تھیں، اس اس کی کی وجہ خاص یہ وجہ ہے کہ ایران سے دشمنی جس طرح سے کھل کر ٹرمپ کرتا تھا، اس سے سابق حکمرانوں نے اس طرح کی دشمنی نہیں کی تھی۔ اس لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سعودیوں نے جو شرط لگائی تھی ٹرمپ کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے دوبارہ 4 سالہ اقتدار حاصل کر لیا اور ووٹ لے لیے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ چونکہ اس پورے خطے کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی اسرائیل اور عربوں کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ یو اے ای، بحرین اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور حکومتوں کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد وہ جو فلسطین کوز کا مسئلہ تھا یا فلسطین کی آزادی کی تحریک تھی، اس کو بہت بڑی ضرب لگی ہے، اور یہ ضرب لگانا اسرائیلیوں کی اور امریکیوں کی کامیابی ہے، اور اس کا صحرا سعودیوں کے سر ہے۔ لیکن چونکہ سعودی مکہ اور مدینہ پر قابض ہیں اور مکہ اور مدینہ اسلام کے مراکز ہیں، اس بنیاد پر وہ خود آگے بڑھ کر سعودیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ لیکن ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ بن سلمان کی جو پالیسیز ہیں، ان پالیسیز کے تحت اگر دیکھا جائے تو بن سلمان آگے آنے والے اس دور میں سعودیہ کو یورپ بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے قانون سازی اور اس کے لیے مقدمات تیار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اس لیے پر میں زمین علیحدہ سے دی جا آؤں گا، رہی ہے۔ اس کے اوپر میں تو علیحدہ سے آؤں گا، چونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ہاں جی جی چونکہ یہ خود ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس اعتبار سے ایران مخالف امریکی لابیز میں چونکہ ٹرمپ سر فہرست تھا، اور سعودیوں کو یہ توقع تھی کہ ایران پر جس طرح کی پابندیاں اس نے اس دور میں لگائی ہیں اور تمام تر انسانی اقدار اور ویلیوز کو پامال کیا ہے، وہ جاری رہے تو شاید ایران کمزور ہو جائے اور ایران کی کمزوری کا وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن یہ کام عملاً محقق نہ ہو پایا اور ٹرمپ خود ہار گیا۔ اس اعتبار سے عربوں کے ہاں اس وقت بہرحال ایک بہت بڑی پریشانی موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نئی حکومت کے آنے سے پوری دنیا پر اس کے اثرات ہوں گے، پالیسیز کے اثرات ہوں گے۔ ان اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے اب خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات میں اور امریکہ کے اس خطے میں اثر و رسوخ کے حوالے سے اپنی پالیسیوں کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ افغانستان میں امن کے حوالے سے اور طالبان سے معاہدے کے حوالے سے، اور طالبان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں موجود حکومت، طالبان اور امریکیوں کے مشترکہ امن معاہدے کی جد و جہد کے حوالے سے بہرحال پاکستان کا رول ہے۔ جہاں پاکستان کا رول ہے وہیں پر افغانستان میں ایران کا بھی اثر و رسوخ ہے۔
اب ایک بڑا سوال یہ اٹھے گا کہ جہاں تک ٹرمپ کے افکار اور اس کی پالیسیز کی وجہ سے یہ مسئلہ پہنچا ہے، کیا اب اس سے آگے بڑھے گا یا پھر اس میں چینجنگ آئے گی؟ اگر چینجنگ آئے گی تو اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا، ایران کا کیا رول ہوگا، خود افغانیوں بالکل کو صحیح. کتنا رول ملے ظریف گا؟ صاحب سے کیا بات ہوئی ہے؟ ظریف صاحب سے کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ نہیں، براہ راست انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جو نکات سر فہرست تھے ایجنڈے میں، وہ پاکستان اور ایران کے معاشی تعلقات اور سیاسی تعلقات کے ساتھ ساتھ خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں پر بھی، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے ان کے امن معاہدے کی جو موومنٹ چل رہی تھی اس کے حوالے سے ظاہر ہے طرفین کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، صدر کے ساتھ بھی، وزیر اعظم کے ساتھ بھی، وزیر خارجہ کے ساتھ بھی، اور ساتھ میں آرمی چیف کے ساتھ بھی. تو یہ ایشوز انتہائی اہم ایشوز ہیں اس وقت اس خطے کے حوالے سے. تو یہ جو ظریف صاحب آئے ہیں پاکستان، اور اچانک آئے ہیں اور ایک ایسے موقع پر آئے ہیں جب امریکی حکومت میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی ہے، تو یہ انہی مسائل کو اور انہی ایجنڈوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا یہ سفر پاکستان کا ہوا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں جو ہے ابھی ہم پاکستان کے اور دیکھیں گے کہ کیا پاکستان میں جو ایک پالیسی چینج آپ نے ہی ہمارے شو میں کہا تھا بہت پہلے کہ پاکستان میں پالیسی شفٹ آئے گا اور بتدریج آئے گا، کیونکہ پالیسی اوور نائٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. میں کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم السلام احمد صاحب، جرمنی سے، بسم اللہ. جو ابھی رانی جو بتانے آئے ہوئے وزیر خارجہ ان کے، اچھی بات ہے، دوستی کرنا اچھی بات ہے، سب کو مل کر رہنا چاہیے، لیکن ان کے بھول جانت ہے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کسی کے ساتھ مل کر چلنا نہیں چاہتے. آج سنیے بیان کہ وہ کہہ رہے کہ آپ فوج کے حکومت کو جلسہ کریں تو ہم فوج سے بات کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ فوج سے بات ہوتے پہلے کہتی اور یہ مانتے نہیں جو بھی ٹھیک ہے، اس سے پہلے جتنے بھی آئے کہ بھارت کی لڑائی اور جنتا کا نام لے کر بھی زبان ٹھیک ہے، سے وہ اس کی طرح کیا جو کراچی کا تھا وہ آیا ہوا پٹیل صاحب سے اچھی طرح یہ کام شروع کر دیا. یہ میرے سیاستدانوں نے یہ ملک کے ساتھ ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کریں گے 3 ابھی. دفعہ کا وزیر اعظم اور یہ ایسے باتیں جو کر رہا ہے کہ یہ دیکھ دیتی ہے ٹھیک ان ہے، کو اپنا مال بناتا امت مسلمان کو کٹا کر نہیں جن کے پاس ایٹم آ گیا لیکن ان کو عقل نہیں آئی. ٹھیک ہے، ان کا سنبھالنا نہیں آ رہا، خدا کا خوف نہیں آ رہا. ٹھیک ہے احمد صاحب، بات کرتے ہیں اس پہ. سعودی عرب نے میں کرتا ہوں مارنا سلام. شروع کر دیا جو ان کی بریفنگ جو وہ دیتے ہیں. تو یہ وجہ ہے سب سے کمزوری جو ہے ٹھیک ہے، ان کے پاس تیل ہے، سونا ہے، اللہ نے سب ٹھیک ہے کچھ احمد دیا صاحب، ان لیکن تمام ان امور کی پہ بات نیت ہوگی، ایسی آپ نہیں دیکھتے ہے. رہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. بڑے افسوس کی بات ہے واقعی میں اپوزیشن کا جو کردار ہے اس وقت، اس پہ بھی بات ہوگی. ہم بات کر رہے تھے قبلہ کہ ترکی اور پاکستان کا جو معاملہ اس وقت، کیونکہ آپ ہمیشہ سے پہلے بھی کہتے چلے آئے کہ پالیسی شفٹ کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ نے ہمارے پروگرام میں ہی اس بات کو پچ کیا تھا کہ پالیسی شفٹ اب ضرور آئے گا اور بتدریج آئے گا اور دھیرے دھیرے آئے گا، کیونکہ اوور نائٹ کوئی پالیسیز ایسی تبدیل نہیں ہوا کرتی. تو کیا اس وقت پالیسی شفٹ ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان سعودی عرب کے چنگل سے نکل کر ترکی اور ایران کے ساتھ نیا بلاک بنا رہا ہے؟ اس کے اندر کام چل رہا ہے، کیونکہ ترکی کا ہم کافی رنگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، عوامی طور پہ بھی اور حکومتی سطح پہ بھی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ممالک کی جو پالیسیز ہوتی ہیں نا وہ ایسا نہیں ہوتا اوور نائٹ اس میں ایسی کوئی بنیادی تبدیلی آئے ایگزیکٹلی. اور ایک دفعہ ایک ملک کسی لکیر کے اس پار ہو اور اگلے ہی لمحے اس پار چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ لانگ ٹرم ان کے مفادات اور شارٹ ٹرم مفادات دونوں پیش نظر ہوتے ہیں. اور کوئی بھی ملک دوسرے ممالک کے ساتھ جب تک کوئی انتہائی اہم اور حساس صورتحال پیدا نہ ہو اپنے تعلقات نہ ختم کرتا ہے نہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں پر بالکل صحیح. کسی ملک کے تعلقات کسی ملک کے مفادات زیادہ وابستہ ہوں وہاں پر وہ زیادہ
اس ملک کے قریب تر پہنچتا ہے، اور جہاں پر اس کے مفادات کو نقصان پہنچے وہاں پر اس ملک سے یہ ملک دور تر ہو جاتا ہے۔ امریکیوں کا جو پاکستان میں رول رہا ہے وہ پاکستانی قوم کی توہین، تذلیل اور استعمار کے حوالے سے رہا ہے، یعنی پاکستان کو نچوڑو، پاکستان کو مستضعف رکھو، پاکستان کو ترقی کے میدان میں آگے نہ بڑھنے دو، پاکستان کے دماغوں کو اپنی طرف لے جاؤ، پاکستان پر اپنی فکر مسلط کرو، پاکستان کی ساورنٹی اور استقلال کی جو بات کرے اس کو نشانہ بناؤ۔ یہی وجہ صحیح ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے سیاسی پارٹی اچھی لگتی ہو سکتا ہے فوج اچھی لگتی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکیوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر انہی لوگوں کو ترجیح دی ہے جو ان کے اشارے پر لبیک کہیں۔ اب پاکستان کے اندر یہ احساس پیدا ہو چکا ہے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی قوتیں ہوں، کہ امریکہ پاکستان کا استحصال تو کرتا ہے دوستی کے نام پر، لیکن پاکستان کو فائدہ کبھی بھی نہیں پہنچاتا۔ اس خطے کے حوالے سے بھی امریکیوں کا جو رول اور ان کی جو پالیسی رہی، وہ رول اور پالیسی ایسی ہے جس سے پاکستان کسی فائدے تک نہ پہنچ سکے۔ اب اگر امریکیوں کو انتخاب کرنا پڑے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو وہ ہمیشہ انتخاب کرتا ہے، پاکستان کا انتخاب نہیں کرتا۔ پاکستان کی پالیسیز میں امریکہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا۔ کشمیر کے مسئلے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جب کسی بھی طرح سے دہشت گردی ہو، دہشت گردی کو روکنے کی جو پاکستان کوششیں کرتا ہے، اس کوشش کو امریکی نہ صرف اپریشیٹ نہیں کرتے بلکہ اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیوں کو مزید فروغ دینے میں ان کا رول ہوتا ہے۔ اور صرف یہ امریکیوں کا رول نہیں ہے بلکہ امریکی دسترخوانوں پر پلنے والے عرب حکمران بھی اس حوالے سے بہت آگے ہیں۔ جو کام امریکی خود نہیں کر پاتے وہ پھر عرب حکمران آ کے کرتے ہیں، اور ان کے اشارے پہ یہاں پر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے امور انجام پاتے ہیں۔ یہ فیکٹس ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جو بھی طاقت ہو، چاہے وہ فوج کی طاقت ہو، چاہے وہ ISI کی طاقت ہو، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کی طاقت ہو، اگر کوئی واقعی مقتدر اور طاقتور بنے تو امریکیوں کو یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر فوجی حکمران ہے اور طاقتور ہے تو امریکی اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سیاسی حکمران ہے، سول حکمران ہے اور طاقتور ہے تو امریکی اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکیوں کو کمزور حکمران چاہیے۔ اب یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ چکی ہے، اس لیے یہ جو پالیسی شفٹ کی بات ہوتی ہے وہ اس اینگل سے ہوتی ہے کہ پاکستان کو اب اپنی پالیسیز خود بنانی چاہیے، امریکیوں کی دی ہوئی پالیسیز کے مطابق چلنا نہیں اس کو لائن ٹو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ بنیادی کال ہمارے ساتھ ہیں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، شہری صاحب باتیں جو کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک قدم اور آگے چل کے کانڈولیزا رائے اگر ایمانوں کو آتی ہے مشرف کے ساتھ، ابو ظبی میں ہوتی ہے باتیں، اور پھر وہ دیکھیں ووٹ دیتے ہیں جمہوریت کے لیے ہمارے غریب لوگ اور فیصلے کرتے ہیں دوسرے ملک، تو پھر یہ دونوں طرف کشتی میں ٹانگیں رکھنے والے جو ہوتے ہیں حکومتیں، وہ ان کی بات صحیح ہے کہ یہ پھر ملک نہیں چلانے کی باتیں کرتے، یہ اپنے تعلقات بنانے کی، اپنے پیسے بنانے کی یہ رائے نکالتے ہیں، اور پھر تاکہ بعد میں ہماری ضمانت دے دیں وہ باہر والا ملک جسے کرسی پہ لے کے آتا ہے، اور یہ چیزیں ہوئی ہیں میرے ملک میں۔ اب دیکھیں جو ہمارا جو موجودہ اگر ہے یا اپنا مہاتیر محمد ہے یا اپنا جو ترکی والا ہے، یہ جیسے ڈٹے ہیں، اب اگر ہمارا جو موجودہ ہے یہ ڈٹا ہے تو اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بجائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب طوفانی بدتمیزی کو کیا ہو رہا ہے، یہ اپنا جہاں پہ الیکشن ہونا ہے 15 تاریخ کو پرسوں، وہاں کے لیے کیسے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی دیکھتے کہ کورونا ہے، بیمار ہو جائیں گے لوگ، مر جائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی پوائنٹ آ گیا میرے پاس، ٹھیک ہے، سیٹ کے لیے دیکھ لیں، بہت شکریہ، سیٹ مل جائے ہمیں، کرسی مل جائے، لیکن ملک جائے باہر میں، یہ آج تک آپ دیکھا جس نے ٹھیک ہے احمد بھائی، آگے پوائنٹ آپ کے۔ سے وعدہ کیا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو سندھ کے جو کتے ہیں کاٹنے کے، وہ جو جہاں کے یہ رہنے والا ہے زرداری، وہاں پہ تالاب بنا ہوا ہے اسٹیشن کے پاس، جہاں یہ رہنے
ٹھیک ہے احمد بھائی، ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں. سندھ کو کچھ نہیں دیا تو اس کو کیا دینا ہے؟ بالکل یہاں ٹھیک پہ ہے، جا کر یہ تقریریں کر رہے ہیں، 17 دن ہو گئے ہیں، چلیں، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. امین شدی صاحب، جو بات آپ کر رہے تھے وہ بھی مکمل کیجیے، اور اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ترکی والا ڈٹا ہوا ہے. تو مطلب ابھی بھی کیا ترکی کی پالیسیز امت مسلمہ کی ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. کارا باغ کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کو لا کر کیوں بٹھایا گیا، تبریز سے کیوں ایران کو فوجیں آگے کرنی پڑی، یہ کس کی خدمت ہو رہی تھی. ابھی بھی اس کو جو ہے وہ ایک جعلی اپوزیشن کو، جو کہ سعودیوں کے بدنام ہونے کے بعد امریکیوں نے ایک جعلی اپوزیشن کے طور پر اس کو کھڑا کیا کہ لوگ کہیں حقیقی اپوزیشن کی طرف ایران کی گود میں نہ چلے جائیں، تو ایک جعلی لیڈر بنا کھڑا کر دو. ابھی بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے ترکی کو سمجھنے کے لیے ابھی ہمارے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ تاریخی اعتبار سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. ترکی کے دو رخ ہیں، ایک اخوانی رخ ہے اور دوسرا وہ رخ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. اخوانی رخ کے حوالے سے اخوان المسلمین اسلامی ریاست کے قیام اور اسلامی حکومت کی تحریک چلانے والی ایک تحریک ہے. اس اعتبار سے ان کی بنیادی تحریک کی ظاہر حمایت بھی ہوتی ہے اور اس کی تعریف بھی ہوتی ہے. لیکن جو اس وقت ترکی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور ترکی من حیث مسلمان ریاست جو کچھ کر رہا ہے، اس میں بنیادی فائدہ مغرب کو ہو رہا ہے، بنیادی فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، بنیادی فائدہ یورپ کو ہو رہا ہے. یعنی ترکی نے جو رول پلے کیا ہے اس رول میں اگرچہ ان کے پیش نظر خلافت عثمانیہ کا احیاء ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اقتدار کا ایک وسیع پلیٹ فارم تھا اس کو دوبارہ حاصل کیا جائے، لیکن یہ چیز بغیر امریکیوں اور بغیر برطانویوں کی حمایت کے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اپنی پالیسیز میں وہ وہی رخ اختیار کرتے ہیں جو امریکیوں کی خواہش ہوتی ہے، جو برطانیہ کی خواہش ہوتی ہے. بنیادی طور پر پالیسیز ان کی ہوتی ہیں، یہ ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس پر اسلام کا تڑکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے جو بیچارے عام سادلوہ لوگ ہیں، جس طرح سے ختم نبوت کے موضوع کو اٹھا کر ایک مولوی نعرہ لگائے تو پوری قوم چل پڑتی ہے یہ دیکھے بغیر کہ اس کی زبان پہ یہ نعرہ دیا کس نے ہے، اسی طرح سے حکمرانوں کے پیچھے بھی چل پڑتی ہے. اب اگر آج ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں مدینہ کی ریاست چاہیے تو ہمارے عام سادہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست لے کر آئیں گے. بھئی مدینہ کی ریاست کا مطلب کیا ہے وہ نہ عمران خان کو پتا ہے اور نہ اس کے ان فالوورز کو پتا ہے، نہ ان لوگوں کو پتا ہے جو اس نعرے کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس لیے اصل بات جو ہے وہ عوام کی جہالت، عوام کی نادانی اور ان بین الاقوامی ہتھ کنڈوں سے عدم آشنائی ہے. تو ترکی کو اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہیرو بنا کے تو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ترکی کلچر کے پروموشن کے لیے بھی یہاں پر کام کیا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان بیلنس کر کے چل رہا ہے نا. ادھر سے ترکی کو بیلنس کرتا ہے، ادھر سے سعودیوں کو بیلنس کرتا ہے، ادھر سے ایران کو بیلنس کرتا ہے، ادھر سے امریکیوں کو بیلنس کرتا ہے، ادھر سے چائنیز کو بیلنس کرتا ہے، ادھر سے رشینز کو بیلنس کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ جو آپ کے ارد گرد کے پاورز ہیں، ارد گرد کی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں کو بھی بیلنس کر کے چلتا ہے اور عالمی جو پاورز ہیں ان کو بھی بیلنس کر کے چلتا ہے، اور اس میں کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے مفادات حاصل کرے. یہی چیز جو ہے ہر حکومت چاہتی ہے، یہی چیز ہر ریاست اسی طرح سے آگے چل رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی، میں نواز بٹ چیک کر رہا ہوں. جی جی بسم اللہ جی. نواز بٹ صاحب بڑی شرم آ رہی ہے کہ بلکہ ہمارے تشریف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، سوال کر لیں، سوال کر لیں. جس بات کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں سوالات کی صورت میں یا چند کلمات کے بعد سوال چھوڑا ہوں. تو بات جو ہے سب سے پہلے نواز صاحب کی خدمت میں سلام عقیدت. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور بہتر عمارات کے عیاش اور شعور سے آری حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا سبب
تسلیم کرنا ملت اسلامیہ کے زوال کی نشانی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ذی شعور حضرات کے بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیل کا دنیا میں وجود کا عمل میں آنا یورپ امریکہ کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس کا ثبوت مل چکا ہے کہ جو یاش ہیں متحدہ امارات اور سعودی پارٹی جو نام رہا ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے کہ مسلمان حکمرانوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان میں پیش ترکی، اردن، مراکش اور مصر شامل ہے۔ 1953 میں ترکی نے اپنی غلط پالیسی کے سبب اسرائیل تباہ خانہ انقرہ میں پناہ بنایا اور صحیح کثر عرب بدو نے پوری کر دی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پلان امریکہ میں تیار ہوتا ہے۔ اور سوال یہ ہے میرا جی سوال کیجیے۔ یہ ان کی انتہائی کوشش ہے امریکہ کی اور جتنے بھی یورپین ان کے اس کا ہواری ہیں کہ کسی طریقہ پاکستان کو لگا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جلدی کر لیں سوال پلیز۔ کبھی لگا نہیں ہو سکتے ہم، ہماری جان بھی حاضر ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، کہ یہ غلط فہمی ہے ان کی تاکہ وہ جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، آگے پوائنٹ آگے آپ کے۔ بہت شکریہ بہت اچھا سوال، ماشاء اللہ، بہت عمدہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ السلام جناب جی امین شریف صاحب، معذرت چاہتے، بسم اللہ۔ جی اب سوال مجھ سے کریں گے تو میں پھر ذرا جواب دوں۔ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ تمام چیزوں کو پاکستان کی اچھی خارجہ پالیسی ہے کہ بیلنس کر کے چل رہا ہے۔ چائنا کو بھی بیلنس کرتا ہے، امریکنز کو بھی بیلنس کرتا ہے، سعودیوں کو بھی کرتا ہے، ایران کو بھی کرتا ہے، ترکی کو بھی کرتا ہے۔ معاملہ چونکہ عوام، مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ عوام کے اندر قبلہ وہ شعور کیوں نہیں آ رہا، وہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اسلام کا اصل حامی ہے کون، اور جو اسرائیل کا سفارت خانہ بند نہ کرے اور مسلمانوں کا لیڈر بننے کھڑا ہو جائے، اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ یہ شعور، یہ بلوغت شعور کے اندر کب آئے گی؟ دیکھیں، یہ شعور بہرحال بہت قیمتی چیز ہے، اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس وقت آپ اسلامی ممالک میں تعلیم کا ریشو دیکھ لیں، تعلیم ہی ذریعہ ہے شعور کے پیدا ہونے کا۔ تعلیم کا ریشو دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے تعلیم پر کتنا بجٹ خرچ کیا ہے۔ اچھا، شعور اسلامی ہو یہ بھی شرط ہے۔ اب اسلامی شعور کے لیے جو ہمارے موجود تعلیمی اسلامی دینی ادارے ہیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر موجود دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ دینی ادارے دینی شعور یعنی الہی شعور، قرآنی شعور، محمدی شعور پیدا کرنے کے لیے اگر محنت کرتے تو آج امت مسلمہ پاکستان کے اندر اس زبون حالی کا شکار نہ ہوتی۔ ہمارے اداروں نے فرقہ وارانہ مسائل کے فروغ کے لیے تو بھرپور کوشش کی اور ہر فرد کو حساس کر دیا کہ کہیں پر اگر ہلکا سا بھی کوئی شائبہ نظر آئے گی کسی شخص نے نبی کریم کی یا قرآن کے حوالے سے بے حرمتی کی ہے تو جا کے اس کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام کا جنازہ نکالنے والوں کے حوالے سے وہ شعور پیدا نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشاب کے اندر ایک بینک مینیجر نے ایک علمی بحث کی اور اس علمی بحث کے نتیجے میں اس نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں یقیناً دینی باتیں تھیں، اس نے کوئی اسلام کی مخالفت نہیں کی تھی، دین کی تعلیمات کو نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود بینک کا گارڈ آتا ہے، اس کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اس کے بعد قاتل کے استقبال کے لیے پورا معاشرہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی جہالت ہے، یعنی دین سے عدم آشنائی۔ تو وہ جو قاتل کی حمایت میں آئے ہوئے لوگ تھے ان کے اندر کیا بے دینی تھی؟ نہیں، دین تو تھا، لیکن دین کا وہ شعور جو اسلام نے دینا چاہا وہ شعور موجود نہیں تھا۔ یہ شعور کون دیتا ہے؟ یہ شعور آپ کی مسجد دیتی ہے، آپ کا محراب دیتا ہے، آپ کے مدارس دیتے ہیں، آپ کے علماء دیتے ہیں۔ لیکن مسجد و محراب اور مدارس اور علماء اگر ایک دوسرے کی تکفیر پر لگ جائیں، ایک دوسرے کی تنقیص پر لگ جائیں، ایک دوسرے کی قوم میں لگے رہیں، تو پھر قوم کے اندر اجتماعی شعور تو پیدا نہیں ہوگا، فرقہ وارانہ شعور پیدا ہوگا، اور آپ انہی فرقہ وارانہ احساسات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہی کام امریکی کرتے ہیں۔
یہی کام یورپ والے کرتے ہیں. یعنی مسلمان قوم کے اندر وہ جو اجتماعی شعور ہے جس کے نتیجے میں ایک اسلامی عالمی ریاست کا قیام ہو اور انسانی اقدار کی بنیاد پر ایک معاشرہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اس طرح کا معاشرہ وہ تشکیل دینے سے نہ صرف روکتے ہیں بلکہ لوگوں کو تقسیم کر کے ان چیزوں میں دھکیل دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس طرح کا کوئی خواب بھی نہ دیکھ سکے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں گزشتہ 40 سالوں سے آپ کے ہمسائے میں ایک انقلاب آیا اور اس انقلاب نے ثابت کیا کہ وہ ایک عالمگیر اسلامی قرآنی انقلاب تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک شیعہ انقلاب بنا دیا گیا. اس کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیے گئے کہ ایک عام مسلمان اس انقلاب کو اپنا انقلاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ اس انقلاب کا سب سے بڑا نعرہ کیا ہے؟ لا حکم الا للہ. سب سے بڑا نعرہ کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ. سب سے بڑا نعرہ کیا ہے؟ سپر پاور ہے خدا. سب سے بڑا نعرہ کیا ہے؟ استعمار اور طاغوت سے جنگ، جو کہ قرآنی نعرے ہیں سارے کے سارے. اور اس وقت یعنی پوری دنیا یہ دیکھ بھی رہی ہے کہ سعودی امریکیوں کے غلام ہیں، ترکی امریکیوں کے غلام ہیں، آپ کے باقی عرب ممالک امریکیوں کے بوٹ اور امریکیوں کے قدم چاٹتے ہیں، اور مقابلے میں پوری دنیا کی استعماری طاقتوں کے مقابلے میں ایک ایران کھڑا ہے اور اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہے، ولایت کی بنیاد پر کھڑا ہے، قرآنی احکام کی بنیاد پر کھڑا ہے. لیکن ان تمام ممالک کو قبول کر لیں گے، ایران کو قبول نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اس لیے کہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ فرقہ وارانہ ہوئی ہے. ان میں شعور اجاگر کیا گیا ہے فرقے کے مقدسات کے حوالے سے، قرآن کریم کے نہیں، دین کے نہیں. اس لیے میں ایک مولوی صاحب کی آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجا، پاکستان کے ایک معروف بڑے نامور مولوی ہیں، تو اسٹیج پر تشریف فرما تھے. جیسے ہی اذان ہوئی تو فوراً کہنے لگے یہ وہابیوں کی اذان ہے، اس لیے اس کو گولی مارو، اپنی بات جاری رکھو. یعنی اذان میں جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تو وہاں پر بھی اب یہ دیکھیں گے یہ اذان کسی وہابی کی زبان سے نکل رہا ہے، دیوبندی کی زبان سے نکل رہا ہے، شیعہ کی زبان سے نکل رہا ہے، یا بریلوی کی زبان سے نکل رہا ہے. جب ہم نے اذانوں تک کو تقسیم کر لیا، جب ہم نے اپنی ساری عبادات کو تقسیم کر لیا. ابھی میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا امام احمد رضا بریلوی کا کہ اگر کسی وہابی نے مسجد بنائی تو اس مسجد پر مسجد کا اطلاق ہوگا؟ تو جواب ان کا یہ تھا کہ نہیں، وہ گھر کی طرح سے ہے، اس پر کوئی مسجد کا اطلاق نہیں ہوگا. یعنی وہابی نے اگر مسجد بنائی تو وہ مسجد نہیں ہے، اگر کوئی میرا بندہ بنائے تو وہ مسجد ہے. جب ہم نے ہر چیز کو اس حد تک نیچے آ کر تقسیم کر کے متنازع بنا دیا، گلی کوچوں کے لوگوں کے ذہنوں کو اس زہر سے بھر دیا اور کہا کہ جو میں کہوں وہ دین ہے، جو اللہ کہے وہ دین نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکی مسلط نہ ہوں، برطانوی مسلط نہ ہوں، اور ہمارے دشمن اور اغیار کی تعلیمات ہم پر مسلط نہ کیے جائیں؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے. شعور قرآن دیتا ہے، شعور نبی کریم دیتے ہیں، شعور اہل البیت علیہ السلام دیتے ہیں. لہٰذا اس دین کی حقیقتوں کی طرف اور اس دین کے اصولوں کی طرف جب تک ہم نہیں آتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے گرد طواف میں مصروف رہتے ہیں، اس وقت تک نہ ہم شعور کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی قوم کے اندر شعور پیدا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا قبلہ، جو یو ای کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں، جو انہوں نے اسلام مخالف قانون کو یوں کہوں کہ میں اس کو پاس کر دیا ہے، ایک مطلب اسلامی رنگ یو ای کے اوپر پہلے بھی نہیں تھا، مطلب وہاں جا کے نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اسلامی ملک ہے، مگر نام نہاد ہی صحیح نام کا اسلامی ملک تھا، کیونکہ عوام جو ہے وہ اقوام جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو اس کا اطلاق ہو جاتا تھا کہ یہ اسلامی ملک ہے. اب انہوں نے جو قانون پاس کیا اس میں شراب لے جانے پر، خریدنے پر، گھر میں رکھنے پر، پینے پر کوئی پابندی نہیں، محرم نامحرم کی کوئی تمیز نہیں ہے، کسی کے بھی ساتھ رہ سکتا ہے انسان، کوئی اس میں نکاح ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں جس کو روشن خیالی کر کے پیش کیا جا رہا ہے. جس وقت اسرائیل کے ساتھ کانٹریکٹ کیا
تو جب امت نے اس کے اوپر اشکال ظاہر کیا، اپنے جو ہے وہ سوالات اٹھائے، تو کہا کہ پیس ایگریمنٹ ہے، اسرائیل اب فلسطینیوں کو مارے گا نہیں، ہم نے دوستی کر لی ہے، ہم جو ہے وہ فلسطینیوں کو بچا رہے ہیں، جو ہے وہ سامنے بڑا خوبصورت بیان رکھا۔ اس کے 15 دن کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا، پھر وہاں سے کوئی بیان نہیں آیا کہ اب یہ اسرائیل کیوں کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو یہ یو اے کا سارا کردار ہے، اس کے پیچھے کیا دیکھتے ہیں، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں یہ معاملے کو؟ آپ نے سعودیوں کا وہ معروف بیان پڑھا اور سنا ہوگا کہ اسرائیلی اور سعودی دونوں بھائی ہیں، کزنز ہیں۔ تو یہ جو کزنز ہیں، کزنز کے درمیان مشترکات کے فروغ کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ بات صرف تو اتنی بنی سی ہے۔ قنیزہ، بنی قنیزہ ہے نا، مسئلہ خیبر کے جی جو خیبر کا جو جی قبیلہ ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مسلمان حکمران، چاہے سعودی ہوں، چاہے کویتی ہوں، چاہے بحرینی ہوں، چاہے یو اے ای والے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو یا انگریز نے یا فرانس نے یا امریکیوں نے اقتدار عطا کیا اور اقتدار پر لا کر مسلط کیا۔ اب ان کے اقتدار کا دار و مدار امریکیوں اور اہل مغرب کی رضامندی پر ہے۔ اصل بات یہ ہے نا، جب اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو اس کے بعد پھر ہمارے بہت سارے سوالات کا جواب ہمیں خود بخود مل جاتا ہے۔ دیکھیں، یو اے ای نے جو کام کیا کوئی نیا کام نہیں کیا، پہلے سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اب انہوں نے اس کو جی ہاں، قانونی شیلٹر دیا ہے۔ صرف فرق یہ ہے، ورنہ یو اے ای میں جتنا اخلاقی فساد موجود تھا کیا کسی کو نہیں معلوم؟ کیا وہاں پر شراب سر عام بکتا نہیں تھا؟ ہاں، قانونی تحفظ کو حاصل نہیں تھا، لیکن اب اس کو انہوں نے قانونی تحفظ دے دیا ہے۔ اگر آپ سال پہلے بن سلمان کے العربیہ ٹی وی کو دیے ہوئے انٹرویو کو پڑھیں یا سنیں تو اس میں اس نے کیا کہا تھا کہ ہم ایسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور پالیسی بنا رہے ہیں، ایسی 2030 کے نام سے آ رہی ہے، اور اس پالیسی کے ویژن تحت 2030۔ صرف اور صرف 5 سال کے اندر سعودیہ میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی جو پوری تاریخ میں نہیں آئیں، اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں سعودی ترقی کرے گا۔ یہ ترقی کس چیز میں کرے گا؟ فحاشی میں۔ یہ ترقی کس چیز میں کرے گا؟ مغربی کلچر کے فروغ میں۔ یہ ترقی کس چیز میں کرے گا؟ مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادی میں۔ یہ ترقی کس چیز میں کرے گا؟ انسان کو برہنہ اور بے لباس کرنے میں۔ یہ ترقی کس چیز میں کرے گا؟ اپنے ساحلی علاقوں کو ننگ دڑنگ مرد و زن کے حوالے کر کے ہر طرح کی فحاشی کی اجازت دے کر، یہ ترقی یہ ہے نا۔ تو اس وقت جو جوے خانے اور شراب کے اڈے، فحاشی کے اڈے خود سعودی عرب کے اندر سرکاری پالیسی کے تحت بنائے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ تو اگر اب یو اے ای نے اس کو سرکاری شیلٹر عطا کیا ہے، ریاستی شیلٹر عطا کیا ہے، تو یہ اس بڑے منصوبے کا ایک چہرہ اور ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے۔ اندرون خانہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا ہمیں نہیں معلوم؟ آپ یہ دیکھیں نا، یہ صرف مغرب کے کلچر کی بات نہیں ہے۔ جب وہ این اس ٹائم پر جب انڈیا کشمیر کے اندر بے تحاشا جوانوں کو ذبح کر رہا تھا اور جوانوں کو اغوا کر رہا تھا، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عصمت دری کر رہا تھا، این اس ٹائم پہ یو اے ای کے اندر یو اے ای کا سب سے بڑا بتکدہ بنا کر آپ جب مودی کو دعوت دیتے ہیں، وہاں پر جشن مناتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے بتکدہ تاسیس کیا ہے۔ تو بتکدہ کیا ہے؟ اللہ سے جنگ۔ کہاں؟ عربوں کی سرزمین پر۔ کس کی خوشی کے لیے؟ مودی کی۔ تو جب آپ اس پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہے ہوں تو پھر جو سامنے آ رہا ہے اس کو آپ دیگ کا ایک دانہ سمجھیں۔ یہاں پر پوری دیگ انہی چیزوں سے بھری ہوئی ہے جس کا ایک دانہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا ہوا ہے۔ تو یہ قانون جو ہے خود سعودیہ کے اندر بھی اس وقت اسی پالیسی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے۔ جب سعودی پیچھے ہوں، یو اے ای ظاہر ہے سعودیوں کے ساتھ نتھی ہیں، کویت والے سعودیوں کے ساتھ نتھی ہیں، اردن والے سعودیوں کے ساتھ
نتھی ہیں، بحرین والے سعودیوں کے ساتھ نتھی ہیں، یعنی ارد گرد کے تمام عرب ممالک سعودیوں کے ساتھ نتھی ہیں۔ ایک وہ ملک بیچارہ کو آپ یمن کہتے ہیں، وہاں کے عوام نے جب احتجاج کیا تو گزشتہ 5 سالوں سے ان پر جنگ مسلط ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ نتھی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو جنگ کا ماحول دیکھنا پڑے گا۔ اور وہاں پر پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، پورا یورپ ان کے ساتھ ہے، پورا امریکہ ان کے ساتھ ہے، کس کے؟ سعودیوں کے۔ کس کے خلاف؟ ان یمنیوں کے خلاف۔ یمنیوں کا جرم کیا ہے؟ سعودی پالیسی کو وہ اون نہیں کرتے۔ وہ پالیسی کیا ہے؟ وہی پالیسی جو امریکیوں نے دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ چین ہے، اس چین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس چین میں جتنے بھی حلقے ہیں، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ سعودی ہے، چاہے وہ کویتی ہے، چاہے وہ یو اے ای ہے، یہ ایک چین کے وہ حلقے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ اس لیے ان کے قوانین میں بھی ہم آہنگی آپ کو نظر آئے گی۔ اسرائیل کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو اس وقت سعودیہ میں نہیں ہے؟ اسرائیل کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو اس وقت یو اے ای میں نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ صرف یہاں پر لباس کا فرق ہے، ان کے تن پر عربی لباس ہے، ان کے تن پر یہودی لباس ہے۔ یعنی اس لباس کے علاوہ باقی رہن سہن کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، اقدار اور ویلیوز کے حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے کون سی ایسی چیز ہے جو اسرائیل میں ہے، امریکہ میں ہے، فرانس میں ہے اور ان عرب ممالک میں نہیں ہے؟ خود یہ جو ربا ہے، سود کا معاملہ ہے، یہ سود کا معاملہ آیا اللہ سے جنگ ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق قرآن نے اس کو براہ راست اللہ سے جنگ قرار دیا۔ تو یہی جنگ جیسے امریکی کر رہے ہیں، جیسے اسرائیلی کر رہے ہیں، ویسے ہی عرب ممالک بھی کر رہے ہیں، ویسے ہی آپ کے حکمران بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کے سب اس چین کا حصہ ہے۔ اس چین کا جب تک آپ حصہ رہیں گے اس وقت تک آپ یہی کام کرتے رہیں گے۔ ایک ایران، دیکھیں پھر میں ایران کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ ایک ایران اس چین سے انقلاب کے بعد باہر آیا تو یہ چین ساری کی ساری اس انقلاب کے مقابلے میں اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھیں گے۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحاج شفیق العالم شفیق مانلی سے بول رہا ہوں۔ آپ کا جو میں سن رہا ہوں، سعودیہ لوگ کیوں کرسچین، ہندو، بدھسٹ جتنا بھی ریلیجن میں ہے نا، یہودی کا ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اسی لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دینا پڑے گا۔ سیاسی بات کر رہے ہیں، کسی کے نہ کسی کے مذہب پہ حملہ کریں گے، نہ کسی کے مذہب کا نام لے کر فردر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی بات کر رہے ہیں، سیاسی پالیسیز پہ سوال ہو تو کیجئے، مذہبی بات کریں گے نام لے کر تو میں شامل نہیں کر سکوں گا کسی کی کال۔ جی امین شہیدی صاحب تھوڑی سی بات کو واضح کرتے ہیں۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا کہ یہ تمام جو قانون ہے یہ کس کی خوشنودی کے لیے، کیوں اور کس خطوط کے اوپر معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں یہ سب پاس ہو رہے ہیں۔ ایک یو اے کا معاملہ ایک اور ہے، اس کے بعد سیدھے ہم کل جدہ میں جو دھماکہ ہوا اس کی تفصیلات پہ جائیں گے، جو کچھ مجتہد نامی جو ہے وہ ایک خبر نگار نے کہا ہے، اس پر جائیں گے۔ ایک یو اے کے حوالے سے ایک سوال اور ہے آپ کی خدمت میں رکھوں کہ یو اے میں جو پاکستانی لوگ ہیں جو وہاں پر محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، اس میں سے اطلاعات آئی تھی، ہم نے MWM کے جو ہے وہ ایک سرگردہ رہنما کے ساتھ اس کے اوپر بھی بات کی تھی، انہوں نے لسٹ بھی پریزنٹ کی تھی کہ وہاں پر لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے جن کے پاس باقاعدہ پورے ڈاکومنٹ تھے، کفالت نامے تھے، تمام چیزیں تھیں، وہ انلیگل نہیں تھے، مگر ان کو صرف شیعہ ہونے پر وہاں پر اغوا کیا گیا، ان کو غیب کیا گیا، مسنگ ہو گئے وہ۔ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کچھ لوگ چھوڑے گئے ہیں یا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انقلاب اسلامی ایران سے جو لوگ ایفیلیٹڈ ہوں فکری طور پر، نظریاتی طور پر، وہ نشانہ بنیں گے، چاہے آپ امریکہ میں کہیں، فرانس میں کہیں، برطانیہ میں کہیں، سعودیہ میں کہیں یا یو اے ای میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ جو ہے میں واضح طور پر یہ عرض کروں کہ شیعہ سنی کا نہیں ہے،
जो भी सही है। उस इनकलाबी फिक्र के साथ मुत्तसिल होगा, रिलेटेड होगा, उसको निशाना बनाया जाएगा, चूंकि इनकलाबी फिक्र का मतलब माशरे के अंदर बेदारी पैदा करना है, माशरे को जगाना है, माशरे को होने वाले मजालिम और जुल्म सितम के मुकाबले में कॉन्शियस करना और हसासियत उनके अंदर पैदा करना है। असल प्रॉब्लम ये है, वरना क्या बरतानिया में शिया मौजूद नहीं है? वो शिया जिनको बरतानवी खुद प्रमोट करते हैं, क्या ऐसे शिया हत्ता कुवैत के अंदर, इराक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जिनको खुद सऊदी फंड करते हैं? क्यों करते हैं? उनकी दुश्मनी शिया के नाम से नहीं है, उनकी दुश्मनी उस नजरिए से है जो नजरिया इस्तेमार सतेज है और तागूत शिकन है। असल मसला वो नजरिया है और वही हकीकी तशय्यो है, वही हकीकी तशय्यो है। शिया कहलवाना हकीकी तशय्यो नहीं है। तो इसलिए यूएई के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, वो सूरत हाल उन लोगों के हवाले से जो गुज़श्ता 30 साल 40 साल से मुसलसल यूएई में रह रहे हैं और उनके पास बाकायदा उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और उनको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि उनकी नजरियाती एफिलिएशन या नजरियाती तौर पर उन के हवाले से ये खौफ है कि कहीं ये उस नजरिए से, नजरिए विलायत से, नजरिए विलायत फकीह से मुत्तसिल न हो, कनेक्टेड न हो, जिसकी वजह से इनको खौफ लाहिक है। मसला ये है। इस एतबार से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बैंकों में मौजूद लोगों को भी उठा लिया गया, मालियाती इदारों में मौजूद लोगों को उठा लिया गया और इसी तरह से बाकी बहुत सारे शोबों के। ये सिलसिला चलेगा, अभी चलेगा, चूंकि इस खत्ते के अंदर ये जंग मुसलसल जारी है। ये जो मुकावमत की जंग है, मुकावमत की, हिजबुल्लाह से लेकर हशदुशाबी तक और हशदुशाबी से लेकर ज़ैनबियून और फातिमियून, तो ये जो जंग है, ये जंग सिर्फ सीरिया के मैदान में नहीं है, ये जंग पूरे खित्ते के अंदर है। और उस जंग का बुनियादी हदफ क्या है? एक तरफ इस्तेमार सतेजी है, तागूत सतेजी है, जुल्म के निजाम के खिलाफ क़याम है, और दूसरी तरफ इस्लाम के लबादे में लोगों का खून चूसना और उस राह में जो भी खड़ा होने की कोशिश करे उसको निशाना बनाना है। तो इसलिए हमें ये बात बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझने की जरूरत है कि अरब ममालिक में न ये पहला वाकया है न आखिरी, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये जंग मौजूद है। इसलिए हमें भी उसी हिसाब से खुद को तैयार करना चाहिए, अपनी सोचों की परवरिश करनी चाहिए कि अगर हम दीन के मुहाफिज हैं, अगर हम दीनी अक़दार के मुहाफिज हैं, अगर हम आलमी तौर पर हजरत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा की आलमगीर हुकूमत के क़याम के हकीकी मुंतज़िर हैं, तो फिर उस हकीकी हुकूमत के क़याम की जद्दोजहद में हमें भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा और इस तरह की मुश्किलात में इस्तिकामत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। ये हमारी नजरियाती जिम्मेदारी है। इसलिए इस तरह के वाकयात से न घबराना चाहिए, न परेशान होना चाहिए। हाँ, आवाज उठाएं, एहतजाज जरूर करें और मुखालिफत में बोलें जरूर कि क्यों हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन जालिम से शिकायत क्या है? जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है। मजलूम पाकिस्तानी होम डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया? यानी क्योंकि सबसे ठीक है, वो जालिम है, जालिम के सामने जालिम क्या सुनेगा, वो एक सारा बात अलग है, वो सारी बात अलग है। वो नेशनल पाकिस्तान के हैं, पाराचनार के हैं, नेशनलिटी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का काम है कि अपने शहरियों को बाजियाब करा के लाए। पाकिस्तान का इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार है? इसके ऊपर कोई बात हुई? क्योंकि इस पर MWM ने इससे तो बात हुई थी हमारी। अब फरमाइए। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि जो लोग उठा लिए गए हैं वो सिर्फ पाराचनार के नहीं हैं, उनके अंदर पंजाब के लोग भी हैं, उनके अंदर कराची के लोग भी हैं, कराची में भी मुहाजिर भी उनके अंदर मौजूद हैं, खोजे भी उनके अंदर मौजूद हैं, और साथ में
باقی صوبوں کے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا ہے. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کسی ایک جغرافیہ اچھا اور ایک علاقے کے تعداد لوگوں کتنی کے ہوگی؟ خلاف ہے. تعداد کتنی ہوگی جو اندازاً بتایا آپ کے علم جاتا میں ہے، کتنی ہے؟ جو تعداد بتائی گئی ہے وہ تقریباً 250 کے قریب ہے، لیکن میرے پاس فہرست موجود نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. یعنی تعداد بڑھ گئی. ہم نے جب پروگرام کیا تھا لاسٹ ویک تو 35 لوگوں کا کنفرم کیا تھا ناصر عباس شیرازی صاحب نے، جو کہ پاس لسٹ آئی تھی. اب اس وقت تعداد بڑھ گئی، یعنی اس کے معنی ہنوز سلسلہ جاری و ساری ہے، معاملات ابھی رکے نہیں ہیں. جی، مقصد تو کہا یہی ہے. یہ جا رہا ہے، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا کہ یو اے ای سے نکالے گئے مکتب اہل البیت کے پیروکاروں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے. ان لوگوں کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے، وہ جیسے تھے ویسے ان سے کہا گیا کہ نکلو، اور کوئی چیز اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے. یعنی ان کا بینک اکاؤنٹ وہاں پر رہ گیا، پیسہ وہاں پر رہ گیا، گاڑی وہاں پر رہ گئی، گھر وہاں پر رہ گیا، تن پر جو کپڑے تھے اس کے ساتھ ان کو جہاز میں بٹھا دیا گیا کہ ہمارا ملک چھوڑ دو. یہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اس حد تک گئے گزرے لوگ ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. جن لوگوں کو نکال دیا گیا ان کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور عزت کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن ٹھیک بہرحال وہاں ہے، پر تو اس دوسرے میں درجے کے شہری دو سے بھی ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو 200-250 لوگ جو اٹھائے گئے ہیں، اس میں سے کوئی بازیافی ہوئی؟ حکومت پاکستان نے اس پہ کوئی انیشیٹ لیا ابھی تک، یا وہی احتجاج کا ابھی انتظار ہو تک رہا ہے؟ کوئی خبر نہیں ہے، ابھی تک ایسی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اللہ اکبر. ہماری جو مذہبی اور سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو اس حوالے سے عمران خان کی حکومت سے بات کرنی چاہیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ پاکستان کی حکومت تھوڑا سا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. مجھے اس حوالے سے بہرحال توقع یہی تھی کہ یہ فوری طور پر کوئی قدم اٹھائیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی مؤثر قدم ابھی تک نہیں اٹھایا ہے. صحیح. اچھا، اب آتے ہیں قبلہ ذرا جدے میں جو کل دھماکہ ہوا اس کی طرف. مجتہد نامی جو خبر نگار ہے، جو کہ اندر کی خبریں دیتا رہا ہے اور بہت پہلے سے اس کو مجتہد کے نام سے خبریں اس کی لگائی جاتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی یہ دھماکہ جو ہے، اہل بیت نیوز ایجنسی کی خبر کو کوٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر خبر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاہی خاندان کے رازوں سے راز افشا کرنے والے، انکشاف کرنے والے مجتہد نامی شخص کا کہنا یہ ہے کہ جدہ دھماکہ جان بوجھ کر سعودی حکومت نے خود کروایا ہے. انہوں نے جدہ شہر میں غیر مسلموں کے قبرستان میں ہونے والے اس دھماکے پر رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ جدہ دھماکہ سعودی علماء کی کونسل کے بیان سے جڑا ہوا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. اہل بیت نیوز ایجنسی کی خبر جو کہ مجتہد کے نام سے چھپی ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر اس پر آپ سے میں رائے لوں گا. وہ کہتے ہیں کہ دھماکے کا منصوبہ بڑے ہی احمقانہ انداز میں بنایا گیا. یہ دھماکہ بھی سعودی عرب کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے منصوبے سے کم احمقانہ نہیں ہے. مجتہد مزید لکھتے ہیں کہ سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کام سے ایک تیر سے دو شکار کر لے گا. پہلا یہ کہ باقی بچے ہوئے جو اسلامی شدت پسند جو انہوں نے خود بنائے تھے ان کو ختم کر دے گا، اور دوسرا یعنی مغرب کی مزید ہمدردی حاصل کر لے گا اور محمد بن سلمان کی خراب ہوئی شبی جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے گا. اس خبر کی حقیقت کے حوالے سے کیا کہیں گے قبلہ؟ دیکھیے، سعودیوں کی جو ماضی کی پالیسیز رہی ہیں ان پالیسیز کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی. سعودیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سعودی حکومت کو مغربی طاقتوں کے لیے اس انداز میں پورٹریٹ کیا جائے کہ بھئی ہم آپ کی ضرورت ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے تو ہماری جگہ شدت پسندی لے گی اور شدت پسند عناصر کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. اسی بنیاد پر شدت پسندوں کی ترویج اور پھر ان کو نشانہ بنانا، دونوں ایک ساتھ یہ منصوبہ چلتا رہا ہے. اچھا، جہاں تک اس طرح کے کیسز کا تعلق ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں عالم مغرب پر کہ اگر آپ ہماری حمایت سے دستبردار ہوں گے تو پھر ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، نتیجتاً آپ کے اس خطے میں مفادات کو نقصان پہنچے گا. یہ اس بڑے سیناریوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی عملی
عملی دلائل اور عملی اس کے شواہد جو ہیں متعدد مقامات پر نظر آتے ہیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ سعودی ظاہر ہے اپنے کسی بھی مخالف کو کسی بھی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سعودیوں کے ہاں یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے کہ سعودی فوجیوں کی طرح سے یعنی ایک ایسا ذہن ہے کہ بھئی یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو، جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کی گردن کاٹنے میں تأمل سے کام نہیں لیتے۔ اس لیے عدالتیں بھی ان کی اپنی ہیں، فورسز بھی ان کی اپنی ہیں، قوانین بھی ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور نظام بھی شاہانہ ہے، لہٰذا اس نظام شاہی میں اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے انہیں کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک علماء کرام کا تعلق ہے، میں نے جو سنا ہے سعودیوں کے حوالے سے اور پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی حکومت اس وقت وہاں کے علماء کو بھی اپنے اعتماد میں لے کر اپنے تمام تر اس طرح کے اقدامات کو شرعی اور اسلامی لباس پہنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس میں جو علماء بکاؤ ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان سے یہ اپنی حمایت میں فتویٰ بھی لے لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے فتاوی مسجدوں کے محرابوں سے اور جمعے کے خطبوں میں بیان کیے گئے، جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر ایک بیدار ضمیر انسان کا سر ایک بار نہیں 1,00,000 بار جھک جاتا ہے کہ کیا اسلام کو اس حد تک انہوں نے پست اور چھوٹا کر دیا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے حکمران شراب پیتے ہوئے اور بدکاری کرتے ہوئے نظر آئیں تو تب بھی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف لب کھولیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں دنیا میں۔ تو جب آپ مولویوں کو استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں کو غلامی میں غلامانہ ذہنیت میں تبدیل کرنے کے لیے اسلام کا لباس یوں استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایک ایسے معاشرے کے اندر جو کچھ حاکم کرتا ہے، حکمران کرتا ہے، وہی دین ٹھہرتا ہے، وہی اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جو امیر شام کے دور میں آپ کو نظر آتی ہے، وہی صورتحال ہے جو امیر شام کے بیٹے کے دور میں آپ کو نظر آتی ہے۔ تو آج ان تمام عرب ریاستوں میں اس طرح کی صورتحال ہے اور خصوصی طور پر سعودیہ کے اندر یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو نشانہ بنانے کے لیے ایسا سیناریو کریٹ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ اب سعودیہ کے اندر تو صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کہیں پر دم نہیں مار سکتا، کہیں سے ہل نہیں سکتا جب تک اس کو آپ وہاں کے ادارے کلیئر نہ کریں۔ اس حد تک گرفت جو ہے مضبوط رکھی گئی ہے۔ جب اتنی مضبوط گرفت ہو تو وہاں پر کوئی شخص باہر سے آ کر ایسا دھماکہ نہیں کر سکتا، باہر سے آ کر اس کے اوپر فردر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم موسی بھائی، میں کیونکہ وہاں پہ رہا ہوں سعودی عرب میں، جو شہیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا جو جمعے کی خطبات سے یا مسجدوں سے وہاں پہ 15 منٹ کا خطبہ چھپا ہوا ان کو ملتا ہے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب دوسری بات ہے، اب شہیدی صاحب اس وقت پاکستان میں پاکستان میں ہوتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کشمیر میں کراچی سے ایک عورت جاتی 4 سال کی بچی لے کر، اسے کام کے بہانے بلایا جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کے پاس ظلم و زیادتی اور اس کی بچی کو رکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جاؤ ایک اور عورت لے کے آؤ، وہ بیچاری کے پاس فون ہوتا ہے، وہ نمبر لے کے آتی ہے۔ میں عالمی حالات پہ بات کر رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو کر لیں، موضوع تبدیل ہے۔ ٹھیک ہے احمد بھائی، ٹھیک ہے، کرتے ہیں بات اس پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بالکل صحیح ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، مگر جس خطوط کے اوپر پروگرام کو لے کے ہم آگے جا رہے ہیں اس سے
ہٹائیں گے نہیں, ابھی اسی کے اوپر بات کریں گے. انٹرنیشنل افیئرز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, اور امت مسلمہ کا جو ایک کردار اس پہ بات ہو رہی ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. وعلیکم السلام چوہی صاحب, کیسے ہیں؟ مجھے صاحب میں علامہ جمعہ صاحب کی جلد سے آپ کا سلام عرض کرتا ہوں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کی باتیں سننے کے بعد ایمان میں تھوڑی دیر راحت پیدا ہوتی ہے جناب. بہت بہت شکریہ, بڑے مزے سے ہم دیکھ رہے ہیں جناب. تھینک یو بہت شکریہ, بہت شکریہ چوہی صاحب, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی قبلہ, ابھی شہیدی صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس طرح کا ایک نظام ہے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا اتنا مضبوط ہے, تو پھر کس طرح سے ہوا؟ تو کیا مجتہد کی خبر کو درست سمجھا جائے؟ اصل میں اس طرح کی خبروں کا آپ کے پاس جو سورس ہوتا ہے وہ سورس کبھی بھی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا, تو اس لیے اگر کوئی ثبوت مانگنا چاہے تو ظاہر ہے اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ سعودیہ کے اندر موجود صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کا تجزیہ کریں گے تو اس تجزیے کی روشنی میں آپ کو مجتہد کی بتائی ہوئی یہ بات یا اس کا یہ تجزیہ حقیقت کے بہت قریب لگتا ہے, بعید نہیں لگتا. صحیح ہے. تھوڑا سا امریکی الیکشن پہ بات کر لیتے ہیں, مگر ابھی سعودیہ سے جڑی ہوئی جو امور ہیں اس پہ پہلے بات کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر جاتے ہیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ موجود ہیں. تو ابھی جو بائیڈن صاحب نے اس پر کہا جمال خاشقجی کے قتل کے اوپر کہ وہ اس پر آ کر اس کے اوپر اس کی انکوائری دوبارہ سے کھولیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے, اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ مزید ڈرا کے وہی ہوگا کہ سعودی جو ہے وہ ان کو مزید جو ہے وہ رقوم ان کے حوالے کریں گے, یا کچھ سعودیہ سے ہٹ کے پالیسی چل رہی ہے اس وقت ہاؤس آف جو بائیڈن کے اندر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, بنیادی طور پر جو امریکی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر موجود لوگوں کی حیثیت جنگل کے جانوروں کی طرح سے ہے. آپ جنگل کے جانوروں کو مارتے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاتھی کو مارتے ہیں صرف 2 دانتوں کی خاطر, شیر کو مارتے ہیں صرف اس کی کھال کی خاطر, زیبرا کو مارتے ہیں اس کی کھال کو ڈیزائن کے طور پر یوز کرنے کے لیے. یعنی یہ امریکیوں کا مجموعی طور پر مزاج ہے, چونکہ جو استعماری اور طاغوتی خو اور عادت ہے قرآن کے مطابق, وہ جس کے اندر بھی طاغوتیت آ جائے, استعماریت آ جائے, ظلم کرنے کا جذبہ آ جائے اور طاقت کا نشہ اس کو چور کر دے, تو اس کے اندر یہ خو پیدا ہو جاتی ہے, یہ طاقت کا حصہ ہے یہ. اب امریکہ چونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت, اور کہا جاتا ہے کہ سپر پاور ہے, تو سپر پاور ہونے کے ناطے اس کو اس طرح کے بیل, گائے اور جانور چاہیے. اگر آپ نے ٹرمپ کا بیان سنا ہو تو ٹرمپ نے کئی دفعہ یہ کہا کہ سعودی ہماری دودھ دیتی گائے کا نام ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب تک دودھ ہے اس کا دودھ دوہو, اور جب دودھ ختم ہو جائے تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاؤ. ٹھیک ہے, یہ کئی دفعہ اس نے کہا ہے نا, کئی دفعہ, ایک دفعہ تو نہیں کہا, کئی دفعہ کہا ہے. سعودیوں کو بھی پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکیوں کا کیا اس حوالے سے موقف ہے اور پالیسی ہے. اس بنیاد پر ٹرمپ کے جانے سے پالیسی میں تبدیلی نہیں آتی, پالیسی وہی ہے. ہاں, دونوں طریقے میں تبدیلی آ سکتی ہے, روش میں تبدیلی آ سکتی ہے, بیانات کی نوعیت میں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سخت زبان استعمال ہوتی ہو, اب نرم زبان استعمال کی جائے. پہلے دھمکیاں دی جاتی ہوں, اب کہا جائے تم تو میرے بھائی ہو. لیکن جو درپردہ پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ مسلم ممالک کو آپس میں الجھائے رکھو. پالیسی یہی ہے کہ ان کو اسلحہ بیچو. پالیسی یہی ہے کہ ان خطوں کے اندر فتنے اور فسادات کی آگ بھڑکائے. ابھی یو ای کو جو اسلحہ بیچا ہے, شیعہ اور سنی کے نام پر, فرقے کے نام پر, مسلک کے نام پر ان کے درمیان اختلافات کو زندہ رکھو. کیوں؟ اگر یہ اختلافات زندہ رہیں گے تو مسلمان آپس میں لڑیں گے تو ان کو اسلحے کی ضرورت ہوگی. اسلحے کی ضرورت ہوگی تو اسلحہ یا فرانس بیچے گا یا امریکہ بیچے گا. اسلحہ بیچے گا تو اس کی جگہ اس کو تیل ملے گا. اسلحہ مہنگے ترین داموں میں بیچے گا اور تیل سستے ترین داموں میں خریدے گا. اور اس کے بعد بھی فوجی مدد کے اعتبار سے اور عنوان سے وہ آئیں گے خطے کے اندر, ان کی مدد کریں گے اور اپنے خرچے کے طور پر ان کا خزانہ خالی کریں گے.
یہ وہ بنیادی استعماری اور طاغوتی پالیسی ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے اور اب بھی ہے. اس پالیسی کے حوالے سے جو بائیڈن کے اور ٹرمپ کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق موجود نہیں ہے. دونوں اسی پالیسی کو لے کر چلتے تھے. ہاں روشوں میں اختلاف تھا اور اس روش کا اختلاف اب بھی سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا کسی حوالے کا کوئی کیوس دیکھتے ہیں سعودیہ میں آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ بالکل پروگرام ہمارا جو ہے وہ آخری اپنے لحظات کی طرف بڑھ رہا ہے. 10 منٹ تقریباً میرے پاس موجود ہیں. اس پہ تھوڑی سی آپ کی موجودگی سے مزید استفادہ کروں, ہمارے ناظرین بھی استفادہ کریں. کوئی کیوس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اعلی ہاؤس آف سعود کے اندر اختلافات اپنی نہج کو چھو رہے ہیں اور اس کے اوپر کرپشن کے نام پر تمام شہزادوں کی دولت کو لوٹ لیا گیا. محمد بن سلمان سے نے خاندان کو جو ہے وہ شیرازہ بکھیر دیا. کسی طرح کا کیوس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کوئی دوسری لابی جا کر جو ہے وہ جو بائیڈن کے ساتھ ملی ہو اور اس طرح کے کوئی معاملات؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو بائیڈن کا نہ بن سلمان سے کوئی خالزاد بھائی کا رشتہ ہے نہ دوسرے شہزادوں سے. وہ اپنے مفادات کے پیچھے کہ میرے مفادات کہاں سے بہتر طور پر مجھے مل سکتے ہیں. اگر اس کے وہی مفادات بن سلمان پورے کرے تو اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بن سلمان مجموعی طور پر ایک انتہائی کمزور پوائنٹ پہ کھڑا ہے. سارے شہزادے مخالف ہیں. اس کے جتنے بھی چچا زاد ہیں وہ اس کے مخالف ہیں. جن شہزادوں کو اقتدار میں حصہ ملنا چاہیے تھا ان کو یا اس نے جیلوں میں ڈال دیا یا پھر ملک بدر کر دیا. شہزادوں کے ہاں موجود کھربوں ڈالر اس نے واپس خزانے میں لے لیے اور ان کو محل سے سڑک پہ لے آیا. اب اس طرح کی صورتحال میں اندرون خانہ خاندان کے اندر اس کی حمایت والی بات تو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی چونکہ سب اس کے مخالف بنے ہوئے ہیں. جب اندر سے مخالفت ہو تو آپ کو باہر کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. وہ باہر کی مدد جو ہے وہ پہلے ٹرمپ فراہم کرتا تھا. اس انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ بھئی اگر ٹرمپ جیت جائے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. اب اگر جو بائیڈن جیتتا ہے اور جیتا ہے تو اس کے بعد اگر جو بائیڈن ان کے اقتدار کے تسلسل کی ضمانت دے, ان کی حمایت کرے اور شہزادوں کی حوصلہ شکنی کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیں گے اور جو بائیڈن کے اشارے پر ناچیں گے بھی. اب اگر یہ نہ ہو سکے, فرض کریں کوئی اور شہزادہ یا شہزادوں کا کوئی اور گروپ ایسا سامنے آئے جو اس کے مقابلے میں زیادہ غلامی کے فرائض انجام دے سکے تو امریکیوں کو اپنے مفادات سے مطلب ہے, کسی بن سلمان یا بن عبداللہ سے نہیں. جب ایسا ہے تو پھر وہ اس حساب سے اپنی پالیسیز بنائیں گے اور اس حساب سے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے بن سلمان کی پہلی اور آخری ترجیح یہی ہے کہ اپنے اقتدار کی حفاظت اور تسلسل کے لیے وہ ہر قیمت دے لیکن کسی اور کو آنے نہ دے اور امریکیوں کی ہمیشہ رضامندی وہ حاصل کرتا رہے. اس کی پہلی اور آخری ترجیح. اچھا ٹھیک ہے, اس کو دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں. ابھی چند ممالک نے آگے بڑھ کر اسرائیل کو تسلیم کیا. کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بہت سارے عرب ممالک جو ہے وہ ایک ایک کر اس زنجیر کا حصہ بنتے چلے جائیں گے جن کے پرانے دیرینہ تعلقات تو اسرائیل کے ساتھ تھے مگر اب اس کو آشکار کریں گے اور باقاعدہ سفارتی اور جو ہے وہ تمام ہی تجارتی شعبوں کو مزید اسرائیل کے ساتھ مضبوط کر کے اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے دمام بخشنے کی پوری حد الامکان کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جو تکفیریوں کے ذریعے سے سوریا میں اسرائیل نے اپنی ایک دیوار بنائی تھی, ایک ڈیفنس کی وال بنائی تھی, اس کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جو مقاومت میں کے گروپس لڑ رہے تھے انہوں نے وہ گرا دی. تو اس کے بعد وہ کافی کمزور محسوس کر رہے تھے علاقے کے اندر اور انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے لیے بھیانک ترین خواب ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری سرحدیں ایران کے ساتھ مل گئی ہیں. یعنی شام میں حزب اللہ کا ورود, ادھر سے حشد الشعبی کا ایک ہجوم اور اسرائیل اور ایران کے وہاں پر مورچے سیریا کے اندر. اس کے جواب میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہونی شروع ہوئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسرائیل سے دوستی کی فضا بنائی جا رہی ہے اور لوگ اس کے اوپر اظہار خیال بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا حرج ہے جب سعودی عرب قبول کر لے یا یو ای کر لے. مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں, پاکستان اس ڈگر کے اوپر جائے گا یا اپنی علیحدہ پالیسی رکھے گا اور رکھ کے جو ہے وہ سسٹین کر پائے گا؟
देखिए हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान बहरहाल एक तरफ एटमी ताकत है और एटमी ताकत होने के नाते उसका जो मकाम होना चाहिए था ग्राउंड में वो ताकत नहीं है, वो मकाम ग्राउंड में नहीं है। हमने अपने हुक्मरानों के गलत बिहेवियर्स और गलत रविशों के नतीजे में अपना मकाम खोया है। इस बुनियाद पर अब कतर जैसा मुल्क भी हमें टुकड़े ऐसे फेंकता है जैसे उसके पालतू जानवर हों। सऊदियों ने यही सलूक किया, यूएई ने यही सलूक किया। अरब ममालिक में आम पाकिस्तानी का और पाकिस्तानी स्टेट का जो रोल या जो तस्वुर है या जो कॉन्सेप्ट है वो बहरहाल इतना ही कमजोर है। ऐसी सूरत हाल में दो चीजें हैं, एक ये कि क्या होना चाहिए और एक ये कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो तो इंतहाई मायूसकुन है, मायूसकुन है इस एतबार से कि हमारे हुक्मरानों ने ना अपना भरम रखा, ना अपने वकार का ख्याल रखा, ना 22 करोड़ अवाम की ताकत का उनको ख्याल रहा, ना अपने एटमी ताकत का ख्याल रहा, ना अपनी फौजी ताकत का ख्याल रहा, ना अपनी स्ट्रैटेजिक महल्ले वकू और दुनिया को अपनी जरूरत के एतबार से उस मकाम का ख्याल रहा। इन तमाम चीजों का ख्याल रखे बगैर टकों के अवज हमने अपनी इज्तिमाई इज्जत बेची है हमारे हुक्मरानों के गलत रवैयों और गलत पॉलिसीज की वजह से। ये वो है जो होना नहीं चाहिए था और हुआ है और ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप मुस्लिम उम्मा के तनाजुर में पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का एक बच्चा भी इस बात पर राजी नहीं है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की जो दौड़ इन अरबों के दरमियान लगी हुई है उसका हिस्सा बने। लिहाजा आपने देखा होगा कि इमरान खान से लेकर मगर अलावा अरब हुक्मरानों के अरब के अंदर भी सारे मुल्कों के अंदर भी अवामी राय वही है जो पाकिस्तान के अंदर है। वो भी इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं चाहते मगर उनके हुक्मरानों ने कर लिया। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान इन फ्यूचर आगे बढ़ते हैं तो अवाम की क्या हैसियत है? देखिए बात फिर वही है कि अगर पाकिस्तान और बाकी ममालिक के अवाम की राय मांगी जाए तो अवामी राय तो यही है कि आखिरी वक्त तक इसराइल के मुकाबले में खड़े रहकर इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने की जिद्दोजहद की जाए। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत छोटा काम है। और ये अगर कोई एक हुक्मरान अवाम के इस अवामी राय की तर्जुमानी करे तो रास्ता खुल जाता है। लेकिन मसला फिर वही है कि हुक्मरानों का मजहब और उनका मकसद अमेरिका और इसराइल को राजी करना है, अवाम का मकसद ये नहीं है। लिहाजा अवामी राय इस्तक़लाल के साथ वही है जो आपने बयान कर दी और मैंने भी अर्ज किया, और हुक्मरानों की ख्वाहिश वही है जिसका वो इजहार करते रहे और जिसका अमली मुजाहिरा भी करते रहे। इस वक्त कम अज कम हमारे हुक्मरान जो बयान दे रहे हैं वो यही है कि हम किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन खुद हमारे साबिक फौजी जर्नल हजरात, इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुख्तलिफ मौके पर इस तरह के चुटकुले छोड़ते रहे हैं कि क्या हर्ज है अगर अरब ममालिक तस्लीम करते हैं तो हम इसराइल से दुश्मनी करें। बाज खुद फरोश जर्नलों ने यहां तक भी कहा है कि हमारे जो इसराइल से ताल्लुकात बने तो हम बाहर के मुकाबले में मजबूत होंगे। यानी इंतहाई कच्ची बात, इंतहाई बेवकूफाना बात और इंतहाई जलीलाना और हकीराना बात। मुझे हैरत होती है कि हमारे यहाँ ऐसे भी फौजी गुजरे हैं जो इस तरह की गैर हकीकी और जमीनी हकायक से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम तज्जिए करके अपने अवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। बहरहाल अहले इख्तिदार में ये बीमारियां हैं, लेकिन मजमूई तौर पर एक बात साबित शुदा है कि पाकिस्तान में बसने वाली 22 करोड़ अवाम, चाहे उसका ताल्लुक किसी मसलक, किसी फिरके और किसी मकतबे फिक्र से हो, इसराइल के मामले में वो हसास भी हैं, बेदार भी हैं और किसी भी कीमत पर इस मसले को कबूल नहीं कर सकते। इसलिए हुक्मरानों को ऐसे फैसले करते हुए पाकिस्तान में खौफ जरूर आना चाहिए। अरब हुक्मरानों और हमारे हुक्मरानों में एक बुनियादी फर्क यही है कि चूंकि वो मगरिब के मुसल्लत करदा हुक्मरान हैं,
اس لیے ان کو عوام کی رائے نہیں چاہیے، ان کو مغربی ممالک کی رائے چاہیے، لہٰذا وہ مغربی ممالک کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے ٹھیک حکمرانوں ہے، کو چونکہ عوام فائن، منتخب کرتی ہے، اس لیے بعض اس طرح کے مواقع پر رائے عامہ کو وہ یہ عوامی ضرور دیکھی دیکھتے جاتی ہیں ہے۔ کہ اس سے کہیں ان کا ووٹ بینک متاثر نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، صرف 2 منٹ میرے پاس، اور ایک آخری سوال بہت اہم ہے، کیا پاکستان کے اندر جو ایک سخاوتی جلغار جو ہے وہ ترکی کی جانب سے داخل کی گئی اور لوگوں کو ڈرامے وغیرہ دکھو کے، اور یہ ہے وہ سلطنت عثمانیہ ان کے دلوں میں زندہ کر کے آل سعود کی گرتی ہوئی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، میں پھر اپنے جملے دہراؤں کہ جعلی اپوزیشن کو متعارف کرایا گیا اصلی جو ہے وہ ایک اسلامی نمائندے کے روپ میں۔ کیا پاکستانی کبھی ترکی سے سوال کر پائیں گے کہ آپ نے جو اسرائیل کا سفارت خانہ کھول رکھا ہے، اس کے ساتھ آپ کے ٹریلینز اور بلینز ڈالر کے جو ہے وہ ٹریڈ ہے، وہ آپ کب ختم کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ تو بننے جا رہے ہیں، سلطنت عثمانیہ کی باتیں تو کر رہے ہیں، اسرائیل کا سفارت خانہ آپ کب بند کریں گے؟ ترکی سے کبھی سوال کر پائیں گے پاکستانی؟ 2 منٹ ہے دیکھیے، میرے پاس۔ پاکستان میں معذور طبقات ایسے موجود ہیں جو اب بھی ترکی کی دوغلی پالیسی کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس کی مخالفت پہ بولتے بھی ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ ترکی کی جو پالیسیز ہیں وہ بنیادی طور پر اسلام کی یا کسی زندہ قوم کی پالیسیز نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے بھی مغربی دنیا کے مفادات کارفرما ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس لیے اس بات سے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ چند دنوں کے کسی ڈرامے کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر ایسی تبدیلی اتنی آسانی سے آ سکتی ہوتی تو ہمارے ملک کے اندر سارے مغربی فلموں، مغربی ڈراموں اور مغربی کلچر کا جو ایک طوفان ہے، اس طوفان کے نتیجے میں ٹھیک ہے، ہمارے پورے معاشرے مغربی بننا چاہیے تھا، جو کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہماری نہیں جو ہوا، صحیح، بنیادیں ہیں یہاں پر، ہمارے روٹس ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں، چاہے وہ مضبوط ہے الحمدللہ۔ کسی بھی مسلک سے متعلق ہو۔ چونکہ روٹس مضبوط ہیں، اس لیے ابھی اس طرح کی یلغار کے نتیجے میں اتنی آسانی سے وہ ہمارے ذہنوں کو کیپچر نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی ٹھیک، اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس مغربی اور جعلی کلچر کے، جعلی اسلامی کلچر کے یلغار کے مقابلے میں ہمیں اپنے علاقائی دینی اور تہذیبی بالکل ٹھیک۔ رویوں اور کلچر کی حفاظت اور ان کے احیاء کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکر گزار ہیں، نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں قبلہ جناب علامہ امین شہیدی صاحب، آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم ایلیویٹ ٹی وی کو دیا اور ہمیشہ کی طرح سے جو حق اور سچ کی آواز ہے اس کو جو ہے وہ بغیر کسی مصلحت کے شکار ہوئے، بغیر منعن جو ہے وہ بیان کیا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، جزاک اللہ۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے تمام ان ناظرین اور سامعین کا جنہوں نے یہ وقت دیا اور ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سنے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ امین شہیدی صاحب کو، عالمی حالات اور امت مسلمہ، اس کے اندر جو کچھ بھی ابھی تک کی اپڈیٹس تھی، ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کے اذان عالیہ تک ان تمام اپڈیٹس کو منتقل کیا جائے، آپ کو اپڈیٹ کیا جائے، اور ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا اور کل انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات یو کے ٹائم 4 بجے سے ہوگی۔ کل جمعۃ المبارک ہے اور جمعے کو ہمارا ایک اسپیشل پروگرام مہدویت کے اوپر، جو تمام امت مسلمہ کی شیعہ سنی کی تمام کتابوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب عراق سے۔ تو کل مہدویت کے اوپر سلسلہ وار پروگرام ہمارا پچھلے ہفتے سے شروع ہوا ہے اور جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ مہدویت کے اوپر جو ہے وہ ایک سلسلے کے ساتھ لے کر ہم اس کو آگے بڑھیں گے۔ تو ہماری ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے آپ سے